دین اسلام وہ نور ربانی ہے جس کی شمع ہمیشہ فرزاں رہے گی اور زمانے کی باد سرسر اسے بجھا نہ سکے گی، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام دشمن اور ان کے متاثرین یہ سوچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اسلام صرف عبادت گاہوں تک محدود ہوتا جا رہا ہے اور دین کے پاس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جینے کے لیے کوئی مؤثر تعلیمات موجود نہیں، اور مغربی ممالک میں لبرلزم اور سیکولرزم نے جیسے وہاں عیسائی مذہب کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا ہے، عنقریب دین اسلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ مذکورہ بالا سوچ ایک خواہش ہے یا حقیقت؟ آئیے تاریخی اور زمینی حقائق کی روشنی میں جانتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل جدا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلے نبوت کو ختم کیا گیا تو پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری امت کے سپرد کی گئی، اور دوسری امتوں اور دینوں کے ساتھ مغلوبیت اور زوال کا جو سہاں پیش آیا وہ اسلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسلام کے بارے میں زوال اور فنا کی سوچ رکھنے والوں کو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، اور بہرحال کسی کی خواہشات کو تو نہیں روکا جا سکتا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آئیے اب اسلام اور عیسائیت کی تاریخ کا بغور تقابل کریں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین یہود کے ماننے والوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پولس نامی شخص سے عیسائیت کو مزید فروغ ملا، لیکن فروغ سے زیادہ اس نے تحریفات کی، اور پولیس کی کاوشوں سے وہ تحریف شدہ دین عوام سے چلتا ہوا ایوانوں میں گونجنے لگا۔ بادشاہ اس دین کے پیروکار بننے لگے، حتیٰ کہ اسے بطور دین پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ یوں یہ مذہب پھیلتا ہوا دنیا کے بہت بڑے خطے پر محیط ہو گیا۔ مگر جب 3 صدیاں پہلے یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، نشاط ثانیہ نامی دور کا آغاز ہوا، مختلف تحریکیں پروان چڑھی، تو عیسائیت جدیدیت اور سائنس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئی، اور دنیا کے وسیع علاقے میں رائج دین صرف 2 سے 3 صدیوں میں پسپا ہو گیا، حتیٰ کہ عیسائیت گرجوں کے 4 دیواری میں محصور ہو گئی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں دین بیزار معاشرہ رائج ہے، لبرلزم کا غلبہ ہے، اور عیسائیت پر عمل اپنی نچلی ترین سطح تک پہنچ کر معدوم ہونے کے قریب ہے۔ دوسری طرف اسلام کی شاندار تاریخ یہ ہے کہ اسے جتنا دبانے کی کوشش کی گئی یہ اس سے بڑھ کر مضبوط و مستحکم ہو گیا۔ دین اسلام کو فنا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی آج تک جتنی کوششیں کی گئی انہیں سامنے رکھ کر اسلام کے ابھرنے کی چند مثالیں تصور میں لائیں۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ستایا دبایا اور دین اسلام کو مٹانے پر پورا زور لگایا گیا، لیکن تمام سازشیں کوششیں اور مخالفتیں ناکام رہی، اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ دشمنان اسلام سے محافظان اسلام، جانی دشمنوں سے جانیں قربان کرنے والے ملتے رہے۔ آفتاب اسلام مکہ مکرمہ میں چمکتا رہا، اور اس کے ساتھ مدینہ منورہ میں بھی روشنی پہنچانے لگا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کفار کی سازشوں عداوت و نفرت میں کمی نہ آئی، بلکہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنا مضبوط لشکر لے کر مقام بدر پہنچے۔ مسلمانوں میں اسباب و آلات کی قلت، افرادی قوت کی کمی تھی، مگر نصرت الہی کی بدولت پرچم اسلام مزید بلند ہوا، اور کفار کو پھر منہ کی کھانی پڑی، اور جس دن کو کفار نے اسلام کے لیے یوم الفنا یعنی کہ خاتمے کا دن سمجھا تھا، وہ یوم البقاء اور یوم الفرقان یعنی کہ حق و باطل میں فیصلے کا دن ثابت ہوا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اور مسلمانوں کے قلب و روح کے مرکز ملت اسلامیہ کے مدار یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام دشمنوں کے لیے بظاہر اسلام کو مغلوب و فنا کرنے کا سب سے بڑا موقع تھا، اور دشمنوں نے اس موقع کو اپنے طور پر ضائع نہ ہونے دیا، اور کئی جہتوں سے اسلام پر حملہ آور ہوئے۔ ایک طرف رومی سرحدوں میں اسلام کے خلاف طبلِ جنگ بجنے لگی، دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل آئے، تیسری طرف منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے۔ الغرض اسلام کے خلاف فتنوں کا سیلاب امڑ آیا، مگر سبحان اللہ دشمنوں کے مکر و فریب پر خدائی تدبیر غالب آئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تمام فتنوں کی سرکوبی ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فتنہ کے مراکز میں بھی اسلامی حکومت مضبوط ہوئی، اور جہاں پہلے اسلام نہ پہنچا تھا وہاں تک جانے کے راستے بھی ہموار ہو گئے، اور اسلام کے مسلسل پھیلنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو شرق و غرب شمال و جنوب ہر طرف پہنچ گیا،
اور عرب و عجم، افریقہ و ایشیا میں روشنیاں بکھیرنے لگا۔ تاریخ کے اوراق مزید پلٹیں تو کچھ مزید مناظر سامنے آئیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ درجن سے زائد کافر ملکوں نے صلیبی جنگوں کے نام سے اسلام پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں کی تعداد، حربی قوت، ماہرین جنگ کی کثرت اپنے عروج پر تھی، اور ایسی شوکت و طاقت کسی بڑی سے بڑی طاقت کو فنا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اسی ارادے سے کفار حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن اہل اسلام نے کیسا شاندار مقابلہ کیا اور اسلام کا پرچم کس طرح مزید بلندیوں پر لہرایا، اسے تاریخ کے اوراق نے محفوظ کر لیا۔ اور وہ یہ کہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فرزان اسلام نے عالم اسلام اٹھایا اور گلشن اسلام کی حفاظت کی، بلکہ اس کی خوشبو سے مزید علاقوں کو مہکا دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے ظالموں نے اسلامی مملکتیں تباہ کر دی، لاکھوں مسلمان شہید کیے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، خون کے دریا جاری کر دیے، بغداد کی سڑکیں اور گلیاں لاشوں سے اور دریائے دجلہ خون سے بھر دیا۔ یہ ایک ایسا ہولناک اور تباہ کن حملہ تھا جس سے لگتا تھا کہ اب مسلمان دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پائیں گے اور اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ مگر خدا کی شان دیکھیے کہ اسی ہلاکو خان کی اولاد مسلمان ہو گئی اور اسلام دوبارہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا اور ایک وقت وہ آیا کہ یورپی ممالک کے سازشی افراد اور قوتوں نے دنیا بھر کے اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ افریقی اسلامی ممالک، مشرق و وسطی روسی اسلامی ریاستیں اور بر صغیر پر غیر مسلم مسلط ہو گئے، اور اسلام کو دبانے اور مٹانے کے لیے مکمل زور لگایا گیا۔ بلکہ اس دور میں ترکی کے اندر ہونے والی اسلام دشمن حرکتیں اور سازشیں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ الغرض اکثر اسلامی ممالک اس مغربی یلغار کا شکار تھے، لیکن لیظہرہ علی الدین کلہ کے وعدے الہیہ کے مطابق بتدریج تمام ممالک آزاد ہوئے اور اسلام کا اسی طاقت کے ساتھ بول بالا ہونے لگا۔ اس مختصر اور تعیرانہ تاریخی حقائق سے ثابت ہوا کہ دین اسلام ہمیشہ باقی رہے گا۔ عیسائیت صرف 3-4 صدیوں قبل لبرلزم کے چند حملے برداشت نہ کر سکی، اور نتیجے میں عیسائی کہلانے والوں کی اکثریت ملحد، بے دین اور خدا کی منکر ہو گئی۔ لیکن اسلام کا عروج، دینی تعلیمات پر عمل، اسلام قبول کرنے والوں کی کثرت آپ کے سامنے ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ توبہ آیت نمبر 32-33 میں فرماتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام بلند رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ لہٰذا یہ لبرل جو تمنائیں، خواہشیں اور قیاس آرائیاں کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، لیکن قرب قیامت سے قبل ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ہم سے ہمارے خدا کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو عروج اور ہمیں اس کے دامن سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔